بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 198 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ جیسے کل بتایا تھا کہ یہ جو اگلی 8 آیتیں ہیں یہ سب حج سے متعلق ہے۔ کل کی جو آیت پڑھی ہے وہ بھی حج سے متعلق تھی، آج کی جو دونوں آیتیں ہیں وہ بھی حج سے متعلق ہے۔ الحج حج اصل میں یہ اس کا جو اصل معنی ہے نا وہ ہے قصد، ارادہ۔ اسی لفظ سے ہی گویا کہ نیت ہے، لیکن چونکہ اب یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو آپ حج جب لفظ آتا ہے تو پورا ایک تصور آتا ہے احرام سے لے کر طواف وداع تک۔ اشہر یہ جمع ہے شہر کی، اور شہر یہ مہینے۔ الحج اشہر معلومات، معلوم لفظ سب کو پتہ ہے، اردو کا لفظ ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے، اور حج کے مہینے نہیں بتائے کیونکہ حج کا پہلے سے ایک زمانہ اسلام سے پہلے بھی ایک تصور چلا آ رہا تھا، اور اس کے ایام بھی معلوم ہے، اس لیے قرآن نہیں بتا رہا ہے، وہ چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے ہیں۔ اچھا، یہ حج کے مہینے کیسے کہے جاتے ہیں؟ حالانکہ حج کا تو 5-6 ہی دن ہے۔ شوال سے اگر کوئی بندہ احرام باندھنا چاہتا ہے تو احرام باندھ سکتا ہے، گویا کہ ادھر سے پہلے زمانے میں، اب تو آپ ادھر سے اڑے ہیں اور 1.5-2 گھنٹے میں آپ پہنچ گئے، لیکن پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا، بحری سفر ہوتے تھے، اس سے پہلے زمینی پیدل سفر ہوتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے تقریباً 2.5 مہینے 2 مہینے کسی کو کتنا ٹائم لگتا تھا، تو گویا کہ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا ٹھیک نہیں ہے۔ شوال کا مہینہ آیا تو حج کے ایام شروع ہو گئے، اس کے بعد آپ اگر کوئی احرام باندھنا چاہتا ہے، اگرچہ اس میں نقطہ نظر کا اختلاف ہے، کل بھی کسی نے کہا کہ یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے، حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے احرام باندھنا درست نہیں ہے۔ شوافی کہتے ہیں اس سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی احرام باندھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے۔ فمن فرض، پس من جو جس، پہلے بہت ہر آیت میں، ہر دوسری آیت میں آتا ہے فرض، نیت کر لے، لازم کر لے، نیت کر لے، فرض کر لے۔ اصل فرض کا معنی ہے لازم کر لے، یعنی جس نے احرام باندھ لیا اور نیت کر لیے۔ فیہن، فی اس میں، اور یہ ہن ان مہینوں میں، وہ جو مہینے گزرے اشہر، یہ ہن کی ضمیر کا مرجع وہی ہے، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لفظ ہے ہن، یہ ضمیر پروناؤن ہے کہ جو مؤنث کی طرف لوٹاتے ہیں، چونکہ معلوم اشہر معلومات، اشہر مؤنث ہے عربی میں، اس لیے اس کی طرف، لیکن جب اس کے پیچھے یا ہو یا اس کے پیچھے زیر ہو تو پھر یہ ہن نہیں ہوتا ہے، ہن ہو جاتا ہے۔ تو فی ہن یعنی میں نے ترجمہ الٹا پلٹا کیا ہے، اس کو یوں کر لے، یعنی اس الحج، حج کو، بس جو لازم کر لے اس میں، یعنی ان مہینوں میں حج کو۔ اب فلا رفث، اسنا فوش باتیں کریں، بے پردگی، فحش کلام، ولا فسوق، اور نہ فسق و فجور، جھگڑا گالی، اس کا اصل ترجمہ میں وہ کر رہا ہوں، یہ ہے اصل اس کا ترجمہ۔ ولا فسوق، اور نہ حکم عدولی کرے۔ یہ فسق کا اصل معنی ہوتا ہے خروج،
یعنی کسی دائرے سے نکلنے کو فسق کہتے ہیں. تو اصل اس کا معنی ہے ولا فسوق، اور نہ حکم عدولی کا لے، ولا جدال، اور نہ قرآن کا حسن دے کے، رب کا کلام دے کے. دیکھو حج میں یہ تینوں کام ہوتے ہیں. جب حج میں آپ جاتے ہیں، بیوی سے بندہ دور ہوتا ہے، گھر سے دور ہوتا ہے، بہت عرصہ ہوتا ہے احرام کی حالت میں اس نے گزارے ہوتے ہیں. پھر وہاں ماحول دنیا جہاں کی خواتین، دنیا جہاں کے لوگ آئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بندہ دیکھتا ہے تو دل مائل ہوتا ہے. اور وہاں پھر حالات بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بچنے کی کوشش کے باوجود بھی آپ بسا اوقات اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے. تو اللہ فرماتے ہیں ولا رفث، وہاں کوئی کام عمل تو دور کی بات ہے، آپ کے منہ سے کوئی بری بات بھی نہ نکلے کہ جو فحش گفتگو ہو. ولا فسوق، اور حکم عدولی. حکم عدولی میں دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو اس نے کی، بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ یہاں اس سے مراد چوری چکاری اور کسی چیز، لوگوں کے چیز کا استعمال. گالی کا بھی کیا. اب وہ فسق، اس کو فسوق اس لیے کہ وہاں جب آپ جاتے ہیں تو مواقع زیادہ ہوتے ہیں، جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے وہاں جیب میں ہاتھ ڈالنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے کسی کے جیب میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اس لیے چوری نہ کریں. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، فسق سے مراد وہ 6 کام ہے کہ جو حج کے موقع پر عام حالات سے ہٹ کر ناجائز ہے. اب اس میں ایک یہ رفث بھی ہے، یعنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات، اس کے ساتھ بے پردگی والی باتیں. نمبر 2 ناخن وغیرہ کاٹنا. نمبر 3 خوشبو وغیرہ لگانا، اور سر کا ڈانپنا، چہرے کا ڈانپنا، یہ مردوں کے لیے. اور نمبر 4 مردوں کے لیے، 6 مردوں کے لیے، 4 عورتوں کے لیے ہے. 2 چیزیں عورتوں کے لیے نہیں ہے، چہرے کا ڈانپنا اور سر کا ڈانپنا. یہ خاص مردوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اور 4 دونوں کے لیے ہے، اور وہ ہے رفث. اور دوسری چیز ہے کہ حرم کے حدود میں نہ تو شکار کرنا اور نہ کسی شکاری کو راستہ بتانا کہ وہ شکار ادھر گیا ہے، اور نہ شکار کے سامنے کھڑے ہونا تاکہ وہ شکار کر سکے. ناخن وغیرہ کاٹنا اور خوشبو وغیرہ لگانا، یہ چیزیں ہیں. پھر اگر یہ 6 چیزیں مراد ہے، پھر رفث کی کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ تو رفث کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ یہ باقی چیزوں میں تو دم لازم آتا ہے، لیکن رفث خطرناک ہے، اس سے دم نہیں لازم آتا ہے، اس سے آپ کا پورا حج خراب ہوتا ہے. اور یہ والا حج تو ہو گیا خراب، اور اگلے سال پھر اس کا دم دینا پڑے گا، اور اگلے سال پھر دوبارہ اس کی قضا کرنی پڑے گی. اس لیے چونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے تو اس کو دوبارہ مستقل طور پر ذکر کیا ہے کہ فلا رفث، آپ حج میں بیوی کے ساتھ بھی ازدواجی تعلق آپ قائم نہ کریں، بے پردگی کی بات نہ کریں. ولا فسوق، اور ولا جدال، جھگڑا بھی نہ کریں. مختلف علاقوں کے لوگ آئے ہوتے ہیں، کوئی دماغ کے تیز ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا غصے کے تیز ہوتے ہیں. پھر آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی دھکا دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ سے آگے جا رہا ہوتا ہے، آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، بندے کو غصہ آتا ہے. تو فرماتے ہیں ولا جدال، وہاں جھگڑا بھی نہ کرے. فی الحج، کس میں؟ حج کے دوران. تب آپ کا حج سمجھ لیں کہ آپ نے اچھا حج کیا. اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ وہاں پر دیکھیں کوئی بندہ برتن کھانے میں دھکے دے رہا ہے، یہ کر رہے، اور آپ نے آپ کو جو ہے نا وہ صبر کر لے، برداشت کر لے. بڑا مشکل کام ہے. تو فلا رفث ولا فسوق، پس آپ نہ بے پردگی، نہ حکم عدولی، اور نہ جھگڑا حج میں. وما تفعلوا، اور ما جو تم کرتے ہو. من اور ما میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے. یعنی من یہ جو لیونگ تھنگز ہے اس کے لیے، اور نان لیونگ تھنگز کے لیے پھر آتا ہے ما تفعلوا، تا تم، فاعل جو تم کرتے ہو. کرو، من خیر، خیر بھلائی سے. اب اس کو سیدھا کرے، یعلمہ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. جانتا ہے.
اس کو اللہ. گویا کہ آپ کا ہر کام اللہ ہی کے لیے ہو اور اللہ اس کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لو، راستے کا خرچہ لو. بعض لوگوں کا توکل اسی کو سمجھتے ہیں کہ گھر سے خالی ہاتھ خالی جیب نکل کے وہ کہتے ہیں چلو اللہ پہ بھروسہ. توکل اسی کا نام نہیں ہے. توکل اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسے کا نام توکل ہے. اب اگر کوئی آدمی گھر سے ویسے نکلتا ہے تو ظاہری بات ہے راستے میں کیا کرے گا؟ مانگے گا. سوال کرے گا، مانگے گا. جو اگلا بندہ اس کو بھی تنگ کرے گا اور اگلے بندے کو یوں تنگ کرے گا کہ وہ جو گھر سے نکلا ہے اس نے تو اپنا خرچہ اٹھایا، وہ اپنے خرچے کو اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کرے گا تو وہ بھی تنگ ہوگا. اس لیے جب آپ گھر سے نکلو تو وَتَزَوَّدُوا، ذاتی راہ، ذات کہتے ہیں خرچے کو، راہ کہتے ہیں راستے کو، ذاتی راہ لو. اسلام میں جو توکل کا تصور ہے اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توکل شاید اسی کا نام ہے کہ بندہ لیٹا رہے اور اوپر سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن قانونی قدرت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا اور دارالاسباب میں سبب کو اختیار کرنے کے بعد پھر آپ نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے، اسی کا نام توکل ہے. جیسے کہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا آپس میں کوئی تنازع تھا. اب اس تنازع میں ایک نے دوسرے کے کچھ لین دین کا معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی. دونوں کی بات سننے کے بعد اس نے کہا میرے اس کے ذمے پیسے بنتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی لکھا ہوا؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا تو نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی گواہ؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے حق میں فیصلہ کیا. تو یہ جاتے جاتے کہتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے، ظاہری بات ہے حقیقت تو جو مدعی مدعا ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا علیک بالقیس، پہلے تو اپنے آپ کو دانا بناؤ اور دانا بنا کے کسی کے ساتھ معاملہ کرو. اس کے بعد اگر پھر فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْكَ أَمْرٌ، اگر اس کے بعد معاملہ تمہارے اوپر غالب آ جائے تو پھر کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل. سبب آپ نے لکھت پڑھت کی نہیں ہے، گواہ کوئی بنایا نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو حسبی اللہ و نعم الوکیل. گویا کہ توکل کر کے آپ نے، تو اب توکل ہی کرو. اس لیے توکل اس کا نام نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لو، لیکن فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، ان بے شک، خیر بہتر ہے، بہترین، ذات توشہ. توشہ بھی کہتے ہیں، سامان بھی کہتے ہیں، راستے کا خرچہ بھی کہتے ہیں. التقوی، پرہیزگاری. یہ نہ ہو کہ پیسے تو ساتھ ہو، پیسے تو بڑے سارے پاس ہو، توشہ تو ہو، لیکن تقوی سے بالکل عاری نہیں. آپ مال کا توشہ بھی لو اور ساتھ میں تقوی کا اور عمل کا توشہ بھی ساتھ لو. واتقونی، اور اتقو کا معنی ہے ڈرو. واو سب نی، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ جب ورب کے بعد نون کے نیچے زیر ہے، یہ اصل میں یہ ہوتا ہے یہ نی، نون وقایا. ماشاءاللہ، یہ نون وقایا بسوئی یائے متکلم مضاف، فارسی والے کہتے ہیں. واتقونی، ڈرو، نی مجھ سے. لیکن یہ ڈر میں نے اس دن بھی بتایا تھا، یہ ڈر وحشت والا نہیں ہے کہ جو بندے کو دور کر دے، یہ ڈر عظمت والا ہے جو بندے کو قریب کر دے. یا اولی الالباب، میں نے اس دن بھی بتایا تھا یہ اولو، یہ دو کی جمع ہے، ہوش مندو، یہ دو کی جمع ہے. والو، والے کے معنی میں جیسے زو مال، مال والا بندہ. الباب، اور یہ لب کی جمع ہے. لب کہتے ہیں عقل کو، تو عقل والو.
اے عقل والو، جس کے اندر کیا ہو؟ عقل ہو، سمجھ ہو، واتقونی، مجھ سے ڈرو، لیس علیکم، لیس نہیں ہے، تم پر، علیکم تم پر تم پر، جناح گناہ گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، ان یہ کہ تا تم، ابتغاء تلاش کرو، فضلا مال، تجارت تجارت، کاروباری زندگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ پیچھے آیت میں گزرا تھا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ جب حج اور عمرہ کرو تو اللہ کے اللہ کے لیے کرو، نیت آپ کی خالص۔ یہ ادھر جا کے پھر جو ہے ادھر جا کے اگر آپ کو کاروبار، آپ کو مزدوری کی ضرورت ہے، آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے، اسلام خشک مذہب نہیں ہے، یہ پریکٹیکل مذہب ہے۔ جہاں جہاں آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے، وہاں وہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے۔ اور اس کے پیچھے حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں اور پہلے زمانے میں ہم ایسے ہی کرتے تھے، حج کے موسم میں ہم اونٹ کرائے ہوئے دیتے تھے، لوگوں کو لے جاتے تھے، لے آتے تھے، ہمارا اچھا خاصا کاروبار ہوتا تھا، کمائی ہوتی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ بھئی اب اگر ہم حج وہاں کریں تو ہمیں حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اسی طرح کا سوال ایک آدمی نے کیا کہ ہمارا تو کاروبار ہے وہاں پر، ہم تو کاروبار کے لیے آتے جاتے ہیں، تو آیا ہمیں حج کا ثواب نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ حج کا ثواب ملے گا۔ اب ان دونوں آیات کو آپ جمع کیسے کریں گے؟ اگر ادھر سے نیت کاروبار کیے پھر ثواب نہیں ملے گا، اگر کاروبار اور حج کی نیت برابر ہے پھر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ادھر سے نیت حج کی ہے، وہاں آپ کو اللہ نے موقع دے دیا کاروبار کا، تو آپ کو حج کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مال دیا ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، تو حج بھی اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال بھی دے دیں گے۔ تو لیسا، اور یہاں پر بھی دیکھو یہ بتا رہے لیسا علیکم جناح، یہ نہیں کہا کہ کاروبار ضرور کرو، قرآن کے الفاظ دیکھو کہ نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تبتغوا، اگر تم تلاش کرو، فضلا مال، من ربکم، لیکن پھر بھی یہ مال اپنے تے اس کی نسبت نہ کرو کہ بھئی میں بڑا باکمال آدمی ہوں، حج بھی کر لیا اور ساتھ میں پیسے بھی کما لیے، نہیں، یہ تمہیں تمہارے رب نے دے دیے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب اذا، جب، تم تو تم ہے، لوٹو یہ جو لفظ ہے نا افاظہ، فاضا، آپ نے شاید سنا ہوگا، یہ جو آخری طواف ہے نا، آخری، اس کو بھی طواف افاظہ کہتے ہیں۔ یہ افاظہ کہتے ہیں لوٹنے کو، اس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں، یعنی گویا کہ آپ کسی کو الوداع کہہ رہے ہیں، اس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں، اور اس کو طواف افاظہ بھی کہتے ہیں۔ افاظہ کہتے ہیں، افاظے کے معنی لوٹنا، تو فَإِذَا أَفَضْتُم، کہ جب تم لوٹو، من عرفات، وقوف عرفات سے، عرفات سے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اذکروا، ذکر کرو، یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ یہ مشعر شین عین را، اس دن بھی بتایا تھا شعار، شعار کہتے ہیں علامت کو، اس سے مراد مزدلفہ ہے کہ مشعر حرام، یہ مشعر یہ ایک پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی اور حرام کا لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں حرمت کے، عظمت کے، تو عظمت والی پہاڑی کے پاس آپ اللہ کا ذکر کرو۔ زمانے جاہلیت میں جب یہ عرفات سے واپس لوٹتے تھے تو وہاں پر اپنے آباء و اجداد کے نام کے قصے، کہانیاں، اشعار
اور وہاں ڈول تماشا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نہیں مشعر حرام کے پاس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرو ذکر. جیسے اگلی آیت میں آتا ہے کہ کَذِکْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْرًا, ایسے ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ تم پیچھے اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے, یا اس سے بھی زیادہ کرو, کیونکہ آباء و اجداد کا وہ مقام تو نہیں ہے نا جو رب کا ہے, اس لیے اس سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کرو. تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اب یہاں ذکر سے مراد ایک تو عام ذکر ہے, دوسرا ذکر سے مراد وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو دو نمازیں ہیں نا جو آپ اکٹھے پڑھتے ہیں عام روٹین میں, نماز ہر وقت اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, ہر نماز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا, اسی مقررہ وقت پہ ہی نماز پڑھنی ہے, نہ آگے کرنا جائز ہے نہ پیچھے کرنا اس کو درست ہے. لیکن یہ واحد جگہ ہے, یہ دو مقامات, ایک عرفات ہے اور ایک جو ہے نا مزدلفہ ہے, کہ آپ دو نمازوں کو وہاں اکٹھے ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے ہیں. یہاں عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لیتے ہیں, جس کو جو ہے نا یہاں عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لیتے ہیں, جس کو جو ہے نا کہتے ہیں جمع بین الصلاتین, لیکن بتقدیمن کہتے ہیں, یعنی اس میں ایک نماز کو مقدم کیا جاتا ہے. اور ادھر آپ مغرب کی نماز عشاء پہ لے کے چلے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین بتاخیرن, گویا کہ آپ مغرب کو تاخیر کر کے پڑھتے ہیں. یعنی اس طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. اور اصل میں اسلام نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانے کا. جہاں جیسے حکم آیا اللہ کا, پہلے اللہ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھو, اس وقت پڑھو. جب اللہ نے کہا دونوں کو اکٹھے کرو, آپ اکٹھے کر کے پڑھ رہے ہیں, تو ادھر ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عند المشعر الحرام, مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ, اور یاد کرو اس کو ہو وہی اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے. وَاذْكُرُوهُ, یاد کرو اللہ کو.